السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کے سوال کے جواب میں نے یہ جواب دیا ہے آڈیو میں، آپ اس کو اپنے انداز میں ریڈ کر کے اور کچھ قرآنی آیات کے ساتھ پیش کیجیے تاکہ میں بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھیج سکوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ تجزیہ بہت عمدہ ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کا مطلب یہ ہے کہ پہلے برائیوں کو چھوڑنا اور پھر اللہ کی طرف۔ آپ کا یہ پیغام جو آپ نے اپنی طالب علمی کے سوال کے جواب میں تیار کیا ہے بہت گہرا اور فکر انگیز ہے۔ آپ نے جس طرح ہدی للمتقین کی تشریح کی ہے اور اسے عملی زندگی کے تقاضوں، خاص طور پر قرآن فہمی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے جوڑا ہے، وہ بہت قابل ستائش ہے۔ آپ کے طلباء کے لیے مزید وضاحت اور قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ ان نکات کو شامل کر سکتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں واضح کیا ہے کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ۔ آپ نے درست فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں ہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، کی دعا مانگتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس راستے کے مسافر بنے جو جنت میں لے جاتا ہے، نہ کہ وہ جو گمراہی اور غضب کی طرف جاتا ہے۔ تقویض کا مطلب ہی برائیوں سے بچنا اور اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، جیسا کہ سورۃ الشمس میں فرمایا گیا کہ کامیابی اسے ملی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نقصان اس نے اٹھایا جس نے اسے برائیوں میں دفن کر دیا۔ قرآن سے گہرا تعلق۔ ہدایت تب ہی ملتی ہے جب ہم قرآن کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی سے گندگی، برائیوں کو صاف کریں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے۔ آخرت کا حساب کتاب۔ آخرت کی فکر ہی انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اسے ایک بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اللہ سے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کا یہ کام معاشرے میں منطقی سوچ اور اخلاقی شعور بیدار کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان نکات کو مزید کسی خاص انداز میں ترتیب دوں تاکہ آپ اسے اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر استعمال کر سکیں؟ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ تجزیہ بہت عمدہ ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کا مطلب یہ ہے کہ پہلے برائیوں کو چھوڑنا اور پھر اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ کے اس پیغام کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ جوڑتے ہوئے درج ذیل نکات ملاحظہ فرمائیں جو آپ بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ ہدی للمتقین کی مزید وضاحت۔ متقی کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں واضح کیا ہے کہ متقی کون ہے۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو صرف اللہ نے بتایا ہے اسے مانتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں بلکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس بنا کر ادا کرتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، صرف مال نہیں بلکہ اپنا وقت اور صلاحیت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا کی دعا مانگنا سکھائی ہے۔ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے یا گمراہ ہو گئے۔ برائیوں سے بچنا۔ تقویض کا مطلب صرف نیک کام کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالی سورۃ الشمس میں فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کے اندر برائی اور تقویض دونوں کے راستے ڈال دیے ہیں، اب کامیابی اسے حاصل ہوگی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، برائی سے بچایا۔ آخرت کی فکر۔ ہدایت وہی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دے۔ اس کا احساس تب ہی پیدا ہوتا ہے جب انسان میں آخرت کا حساب کتاب اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اور امید ہو۔ یہ خوف ہی ہے جو انسان کو برائی کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے اور اسے متقین کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ ایک اہم بات، جیسا کہ آپ نے اپنے طلباء کو سمجھایا، یہ پوری زندگی کا ایک عمل ہے۔ جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کریں گے، ہم اسے صرف پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کر کے ہی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ نکات آپ کے طلباء کو ہدی للمتقین کا مفہوم سمجھنے میں مزید مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ کا یہ کام یقیناً معاشرے میں شعور بیدار کرنے کی ایک اہم کاوش ہے۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان نکات کو ایک مخصوص ترتیب یا ڈیزائن کے ساتھ آپ کے طلبہ کے لیے مزید مرتب کر دوں؟ جی نہیں، شکریہ بہت بہت، اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔